نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سامعین و ناظرین برادران اسلام، آج کا یہ سلسلہ نمبر 5 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم سورہ آل عمران سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو پڑھ کے سن کر سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم، ان کے والد محترم کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام حنا ہے۔ جب بی بی مریم اپنی والدہ محترمہ کی شکم میں تشریف فرما ہوئیں تو آپ کی والدہ محترمہ نے منت مان لی کہ میرے گھر میں جو بیٹا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ چنانچہ حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو آپ نے حضرت مریم کو اپنی منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے رشتے میں خالو جان لگتے تھے، انہوں نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ آپ کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا علیہ السلام نے لیا تھا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام مردوں سے الگ ایک محراب تیار کیا گیا۔ اس محراب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو رکھا گیا۔ حضرت مریم اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مشغول رہتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام ان کی خبر گیری اور خورد نوش کا انتظام کر کے آتے اور چلے جاتے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم کی محراب کے اندر ایک کرامت نمودار ہوئی کہ حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس محراب میں، اس کمرے میں جس جگہ پر حضرت مریم رہتی ہیں، جہاں عبادت خداوندی کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہاں پر بے موسم پھل دیکھے۔ یعنی اگر سردی ہے تو گرمی کا پھل دیکھا، اگر گرمی ہے تو سردی کا پھل دیکھا،
یعنی جس پھل کا موسم نہیں وہ پھل وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے سرفراز فرمایا تھا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، ضعیف العمر ہو چکے تھے، عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اس سے پہلے بھی آپ دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑا کر اللہ سے اولاد کی طلب کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی، اپنے نبی کی دعا کو قبول کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی دعا کو قبول ضرور کرتا ہے، کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرماتا، لیکن اس میں ایک مصلحت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولیہ کی شان کو بھی دنیا کے سامنے ظاہر کرنا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ کرامت دیکھی، پھر اسی جگہ پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ جس جگہ پر بے موسم پھل آتے ہیں، میں ضعیف ہو چکا ہوں، عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، اور یہ پھل بے موسم کے ہیں، اگر مجھ پر بہار نہیں ہے تو اگر تو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو بے موسم مجھے اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے۔ میں اس چوکٹ کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے یہ محراب کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کو ایک فرزند جن کا نام نامی اسم گرامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زکریا تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جاتا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے شرف سے سرفراز بھی فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع دعاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب میں داخل ہوتے تو اس مریم کے رزق کو پاتے آپ نے کہا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر رب کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ تو فرشتوں نے انہیں آواز دی اور وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے۔ دوستان محترم، اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے جگہ پر جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مرتبہ ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جس طرح کہ حضرت مریم صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز تھیں، کیونکہ خداوند کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی بے موسم پھل، گرمی کے پھل سردی میں، سردی کے پھل گرمی میں۔ یہ ان کی ایک بہت عظیم الشان اور واضح کرامت ہے جو ان کی ولایت کی شاہد عدل ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کرتی ہیں یا جس جگہ عبادت کرتے ہیں، وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے، اور وہاں پر دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دنوں بیٹھ کر عبادت کریں، جب ان جگہوں پر دعائیں مقبول ہوتی ہیں تو ان مقبولان بارگاہ الہی کی قبروں کے پاس، جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برس ہا برس تک رہتا ہے، وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا بیان ہے، کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر میں دعا کرتا اور ان کا وسیلہ پیش کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما کے میرے مسئلے کو حل فرما دیتے تھے۔ دوستان محترم، ان بزرگوں کے مزارات پر دعائیں مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے، جیسے زکریا علیہ السلام اللہ کی ولیہ کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ولایت کا مقام جو ہے نبوت سے زیادہ ہے، معاذ اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ولیہ کے مقام کو بھی ظاہر کرنا تھا، اس لیے وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی وہ جس کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس لیے یہ بارگاہ ولایت بڑی مقبول ہوتی ہیں، اور اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر دعائیں مانگنا اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر کے جو کچھ بھی طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبیوں اپنے ولیوں سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔